لیکن ہم اس کی شخصیت کے تعلق سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ذات رکھتا ہے، الہی ذات، یعنی ایک خدا ہے۔ خدا اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، لسانی ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اس جیسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو سچا خدا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے بائبل مقدس کا خدا ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ باپ، بیٹے اور روح القدس کی تین شخصیتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، ظہور پذیر کرتا ہے۔ اور خدا جب انسانوں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، ان کو ملنا چاہتا ہے، ان کو تجربے دینا چاہتا ہے، تمام بنی انسان کو وہ دینا چاہتا ہے، ہر شخص کو وہ تجربہ دینا چاہتا ہے۔ وہ بچوں سے لے کر بڑوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، اور غریب سے لے کر امیر تک، ہر غیر تعلیم یافتہ سے جو دنیاوی طور پر عالم ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، ان تک، وہ سب کو اپنی خاص قدرت اور جلال کے ساتھ چھو کر اپنی قدرت اور جلال کو دکھا کر برکت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے خدا کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ہم آلریڈی خدا کی پرستش کر چکے، اس کی تعریف کر چکے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ تو آئیے آج مجھے 3 چھوٹے چھوٹے مضامین کو چھونا ہے۔ بیسیکلی یہ 2 مضمون ہیں، اور یہ دونوں مضمون جو ہیں بائبل کی پوری تعلیم کی بیک بون ہے۔ بیک بون کہتا ہے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جیسے ہمارے بدن میں سر ریڑھ کی ہڈی کسی کی خراب ہو جائے تو پیرالائز ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ریڑھ کی ہڈی میں یہاں پر کچھ ہو جائے تو برین کام کرنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہاں سے کرتا ہے سارا کچھ۔ وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، وہ نروز ہیں، وہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں ریڑھ کی ہڈی کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے مسیحی تعلیم کا اور روحانیت کا اور خدا کے کلام مقدس کا اور پوری خدا کی جو تاریخ ہے اور انسان کی تاریخ ہے۔ خدا تو ابدی ہے، ازلی ہے، شروع سے ہے، انسان کریشن ہے، مخلوقات ہیں وہ بعد میں بنے ہیں، اور جتنی بھی انسانی تاریخ ہے یا خدا کی لامحدود تاریخ ہے، ازلی جس کا حساب نہیں ہے، اور ابدی، اس سارے کا سینٹر یا مرکز جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی۔ اور اگر آج ہمیں یہ 2 باتیں سمجھ آ گئی، مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے جو باتیں کرنے لگا ہوں۔ ایک اس کی بنیاد ہے قربانی، مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ قربانی پر ہے، اور دوسری اس کی بنیاد ہے روح القدس کا نزول، یعنی خدا تمام انسانوں کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہر شخص کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، ہر شخص کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، ہر شخص کے اندر رہ کر اس کے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ خدا کا ازلی اور ابدی پلان ہے بنی نوع انسان کے لیے۔ تو آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ مضمون ذرا تھوڑے ہیں، لیکن میں پوائنٹ وائز بولوں گا، جیسے جیسے پاک روح میرے منہ میں ڈالتا جائے گا میں آپ کو پڑھتا جاؤں گا۔ پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح قربان نہیں ہوتے تو اس کے بعد آج کا دن جسے ہم عید پینتیکوست کہتے ہیں، جس دن روح القدس زمین پر اس طرح نازل ہوا پہلی کلیسیا پر، کہ اس کے بعد سے اب دنیا کے کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو، اب تک 2000 سال تک جتنے انسان ہیں ان میں سے اربوں لوگوں کو، کیونکہ اربوں لوگ آ چکے ہیں، تو عرب کے قریب، عرب سے بہت زیادہ لوگ جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ان کو یسوع کی اس قربانی، مصلوبیت اور اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے بائبل مقدس کے مطابق نجات کا تجربہ ہوا۔ اور روح القدس، خدا کا روح جو ہے، خدا خود تیسری پرسن میں انسانوں کے ساتھ یسوع کے وسیلہ سے ڈیل کرتا رہا، یعنی ان کے اندر کام کرتا رہا، اور اس کے بہت سارے تجربے ہوتے ہیں۔ جب ہمارا تعلق روح القدس سے ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے تجربے ہوتے ہیں۔ سب کچھ تو آج بھی ہم سیکھ سکیں گے، لیکن بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، اور پھر ہم اس کو سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے بائبل مقدس قربانی کی تعلیم کیا دیتی ہے۔ دھیان سے سنیے، کیونکہ میں نمبر وائز بولوں گا، 1 2 3 4 5 6 اور پھر ختم ہو جائے گا ایک مضمون۔ تو آپ اپنے اندر اندر بولتے جانا، اونچی بے شک نہ بولیں، میرے پیچھے جو میں بولوں گا اندر بولنا ہے آپ نے بھی۔ آئیے ہم خدا کے کلام کو شروع کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم 7 آیت تک پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ
شریعت جسم آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والے کو، میرے پیچھے بولیے، ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں، میرے پیچھے بولیے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری عزت لکھا ہوا ہے، تاکہ آئے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ یہاں پر پہلے نمبر پر شریعت کے تحت مسیح کے آنے سے پہلے تک قربانیوں کا ذکر ہے۔ پہلا پوائنٹ آپ سیکھ لیں، بائبل مقدس کے مطابق قربانی ابراہیم نے شروع نہیں کی۔ ہماری بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے وہ پرانی ہے، وہ بہت پرانی ہے، اور تمام مذہبوں سے پہلے یہ بائبل کی تعلیم شروع سے ہے۔ باغ عدن سے لے کر باقی مذاہب بعد میں آئے ہیں، بے شمار مذہب دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شروع میں جو مذہب تھا وہ بائبل والا مذہب تھا۔ باغ عدن کے اندر خدا آدم اور حوا کو بنانے کے بعد ان کو ملا کرتا تھا۔ تو جتنی ڈیٹیل سے بائبل اس کو پیش کرتی ہے اور سچائی سے پیش کرتی ہے، کوئی بعد میں آ کر نہیں پیش کر سکتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی شروع کہاں سے ہوئی۔ یہ قربانی خدا نے ازل سے پہلے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب گناہ گار انسان گر جائیں گے، انسان گناہ میں گر جائے گا، تو اس کو نکالنے کے لیے میرا ایک اصول ہوگا، قانون ہوگا، اور وہ قانون یہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اور خون جو بہنا چاہیے، کیونکہ خون میں جان ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، وہ خدا سے جدا ہو جائے گی۔ اس لیے آدم نے اور جب گناہ کیا حوا نے، دونوں نے، تو گناہ کے سبب سے وہ دونوں خدا سے جدا ہو گئے، مر گئے روحانی طور پر۔ اب جب وہ روحانی طور پر مر گئے تو اب ان کو کفارہ کی ضرورت تھی، ان کو قربانی کی ضرورت تھی، لیکن خدا نے ان کو سکھایا۔ تو پہلی قربانی جو ہوئی وہ باغ عدن میں خدا نے کر کے، برہ ذبح کر کے اس کی کھالیں ان کو پہنائی، اور ان کو بتایا کہ تم اس طرح سے میں اپنا برہ بھیجوں گا، اور وہ برہ خدا کا برہ کرائے گا، اور وہ یہ بکرا نہیں ہوگا، کوئی جانور نہیں ہوگا۔ یہ جانور اور بکرے اور یہ جو ہے، یہ آپ کو سکھانے کے لیے ایک سمبل ہے۔ مثال کے طور پر جب اسکولوں میں بچوں کو سکھاتے ہیں تو یاد رہے کہ بچوں کو جب سکھایا جاتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں، وہ ایک دم سے وہ ABC لکھنی نہیں سکھاتے۔ وہ کیا سکھاتے ہیں؟ وہ ایپل بنا دیتے ہیں، ایپل انگریزی والے جو ہیں، اس طرح سے اگر اردو میں ہوتا تو اگر بے ہے تو بے کو کہیں گے بے بکری، تو بکری پہلے بنا کے دکھاتے ہیں۔ حالانکہ بعد میں بکری نہیں دیکھتا کوئی، میں نہیں بکری دیکھتا، مجھے اتنے سال ہو گئے اب میں اردو پڑھتا، میں کبھی بھی بے بکری نہیں پڑھتا، اب کیونکہ ہمیں تعلیم آ گئی، اب ہمیں سمجھ آ گئی۔ اسی طرح سے شریعت میں سکھانے کے لیے خدا نے ان کو پہلا ایک سمبل دیا، عکس دیا۔ اور پہلی قربانی کب ہوئی؟ بولیے کب ہوئی؟ خدا نے کی باغ عدن کے اندر، اور ان کو جب باہر نکالا تو ان کو کپڑے، ان کا ننگا پن ڈھانکا، اور ان کو بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس لیے پھر حابل بھی قربانیاں دیتا تھا، پھر آگے نوح بھی دیتا تھا، پھر آگے ابراہیم نے قربانی نہیں دی پہلی، ابراہیم کا دادا پردادا لگتا ہے وہ نوح، اس نے بھی دی تھی، اور ساروں نے دی تھی۔ تو آپ کو اب جواب آنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہم کون سی قربانی کو مانتے ہیں؟ جو خدا نے ازل سے مقرر کی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ خدا نے انسانوں کو سکھانا شروع کیا جب وہ گناہ میں گر گیا، اور یہ آدم سے شروع ہوئی، پھر ابراہیم نے دی، پھر دیتے دیتے آگے آتے گئے، پھر اسحاق نے بھی دی، پھر آگے پڑھیں آپ، اسحاق نے بھی دی، پھر یعقوب نے بھی دی، پھر خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ ان قربانیوں کی شکلیں اور اس کی تعلیم کے لیے ایک پوری ڈیٹیلڈ تفصیلاً پوری باتیں لکھ دے شریعت کی کتاب میں۔ پھر انہوں نے مختلف قسم کی قربانیوں کے نام دیے، اور پھر قربانی اس وقت سے چل رہی ہے۔ اب وہ قربانی کاہے کے لیے دی جاتی تھی؟ ابھی ہم پڑھتے ہیں، وہ گناہوں کو معافی کے لیے دی جاتی تھی، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔
ہم آدم کی نقل نہیں کر سکتے کہ آدم جیسے قربانی کی تھی آدم کو تو خدا نے کروائی تھی بکرے کی، اب ہم خدا کیسے بنے، یا خدا کہہ کے لیلا لا حل کرتے ساڑھے تے خون پاتے سانو چمڑ دے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اب۔ اسی طرح سے جب نوح نے کی قربانیاں تو ہم نوح کی ریس نہیں کر سکتے، ہم کسی بندے کی ریس اب نہیں کر سکتے جنہوں نے پہلے قربانیاں دی۔ ہم کو ریس کے طور پر، روایت کے طور پر، جسے روایتیں کہتے ہیں، ٹریڈیشنز کہتے ہیں، رسم و رواج کہتے ہیں، ایسے کوئی فائدہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس قربانیوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کلام کے ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ بکروں اور بروں کا اب خدا نے کیا کیا، جب لوگوں نے سیکھ لیا تو آخر پر اس نے دوسری قربانی کا ذکر، ایک کون سی قربانی میں نے کہی ہے، جو خدا نے کی بکرے کی، اور اس نے پہلے سے پلان کیا۔ دوسری قربانی کون سی، جو انسانوں نے کی، خدا نے سکھایا، وہ بکروں اور بروں کی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ کرتے کرتے جب یسوع مسیح آ گیا تو یوحنا بپتسمہ دینے والا اس سے پہلے بھیجا گیا، اور وہ پکار کر کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں بھائی یسوع مسیح لیلا بن کے آیا سی کہ انسان بن کے آیا سی؟ وہ انسان تھا، تو اس کو کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے وہ خدا کا برہ، اصلی برہ انسان ہوگا، انسان کی جگہ انسان کا خون بہایا جائے گا، اور وہ اس برے کا، جیسے برے کو کہتے تھے، جانوروں کہتے ہیں بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، آج تک ایک انسان کامل نہیں گزرا۔ نبی آئے وہ بھی گناہ میں گرے، اور وہ پہلے گناہ کرتے تھے، کئی بعد میں ٹھیک ہو کے نبی ہو جاتے تھے، کئی لوگ گناہ میں ان کو پتہ ہی نہیں گناہ کا، اور وہ خدا کے ہو کے بھی گناہ میں گرے۔ بائبل مقدس یہ پیش کرتی ہے یسوع کے علاوہ پوری ہسٹری میں کوئی بندہ کامل پیدا نہیں ہوا، نہ اس کی پیدائش کامل ہے کیونکہ یہ کواری سے پیدا ہوا، اس کی زندگی میں یہ واحد ہے جس نے دعویٰ کیا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ کسی انسان کے لیے، کسی آج تک نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی ہمارے یہ بائبل کے جتنے نبی ہیں، ہزاروں لاکھوں، کئیوں کا نام ہے، کئیوں کا نام ہی نہیں ہے، لسٹوں کی لسٹیں ہیں، بہت نبی آئے، اور آپ حیران ہو گئے کہ مسیح کے پہلے کے نبی فرق ہیں، مسیح کے زمانے میں بھی نبی تھے، اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ مسیح کے تحت رہ کر بھی نبی آتے ہیں کلیسیا میں۔ ہماری بائبل کی تعلیم نبوت کو ختم نہیں کرتی، لیکن اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ پہلے مسیح سے پہلے سے مسیح کے لیے تیاری کرتے ہیں، جب مسیح آ گیا تب مسیح یسوع کے وسیلہ سے روح القدس ملتا ہے، اور بغیر روح القدس کے نبی نہیں ہو سکتا بائبل کے مطابق۔ اس لیے آج کل دنیا میں بڑے کرسچن ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں جی میں تو خدا کا نبی ہوں، وہ نبوتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس روح القدس نہیں ہوتا، وہ اپنی روح سے نبوت کرتے ہیں، وہ شیطان کے انفلوئنس میں آ کر شیطانی نبوتیں کرتے ہیں، شیطان جیسی خواہشات کرتے ہیں۔ ہماری اپنی میٹنگ میں کئی لوگ ایسے آئے 35-36 سالوں میں، مجھے یاد ہے ایک شخص ایسا آیا، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، نہ میں اب بتاؤں گا، اور تھی مرد تھا، اس کے اندر بدروہیں تھی، جب وہ نکل گئی تو اس کے بعد وہ دعا کرتا تھا، جو بھی تھا دعا کرتے کرتے اس کو بدروہوں نے کہنا شروع کر دیا، اور وہ باتیں ایسی کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا اس میں کون سی نبوت کرتے ہیں، اور میں نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہے سارا، کیونکہ جو وہ باتیں کرتا تھا جھوٹی نبوتیں کرتا تھا۔ اس سے عورتیں آئیں، وہ جھوٹی نبوت کرتے تھے، غیر زبانیں بھی بولتے تھے، دعائیں، اور انہیں بدروہیں آ گئیں، اور ہم نے ان کو نکالا بعد میں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ہم ہر بندے پہ اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک بائبل مقدس کے مطابق جھوٹے نبی آئیں گے، کلام میں لکھا ہے، یسوع نے بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی آئے، بعد میں بھی آئے، اور آتے رہیں گے، اور آخری زمانے میں بہت زیادہ آئیں گے، اور ہم نے ان کی تعلیم نہیں لینی، کیونکہ جھوٹے نبیوں کے بہت سے سائن بائبل میں دیے گئے ہیں۔ ہم آج جھوٹے نبیوں کی تعلیم نہیں سیکھ رہے، آج ہم یہ سیکھ رہے بائبل کیا کہتی ہے قربانی کے تحت۔ پہلا ہم نے کیا سیکھا، بکروں اور بروں کی قربانی، وہ کیا تھا، اقصا، وہ سکھانے کے لیے علامتیں تھی، ABC تھی، الف بے پہ تھا، اس کے ساتھ الف بے سکھانے کے لیے، پھر بعد میں اگلی پھر نہیں ہم نے سمبل سیکھنے، وہ بچوں کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، اب یسوع سے آ گئے، انہوں نے اصلی قربانی دے، یہ میں نے اس کے متعلق پڑھا ہے، اس نے کہا وہ کامل نہیں کر سکیں، اوے بچوں اور بکروں کا خون انسان کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، وہ کامل نہیں کر سکتا، وہ تو صرف سمبل تھا، وہ تو صرف ایک علامت تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھیں، آگے ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا لکھا، کون آیا، تو نے قربانی کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ کس کے لیے اسپیشل بدن تیار کیا گیا؟ صحیح سے بتائیں جو بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، 3 لوگوں کے لیے۔ کتنوں کے لیے تیار کیا گیا؟ آپ کو پتا کس کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ اوے آدم کے لیے بھی مٹی سے بنایا گیا، کیونکہ وہ خاک سے بنا، اس کا پتلا بنایا گیا، اور وہ بھی اسپیشل بنایا گیا، اس کے لیے بھی بدن تیار کیا، لیکن مٹی سے، اس دنیا سے، خاک سے۔ اور کیا ہوا کہ وہ خدا اس سے باتیں کرتا تھا، اور وہ پاک پیدائش تھی،
لیکن وہ گناہ میں گر گیا. اس کے بعد ایک اور بھی پاک پیدائش ہوئی تھی. بولو کون تھی؟ ہوا. ہوا نے کوئی گناہ نہیں, کوئی انسانی طریقے سے نہیں. خدا نے اس کی پسیلی اس کو ایک پورا بدن بنا دیا اور خدا نے کریٹ کیا اور یہاں سے بنی وہ. اور اس کو بھی خدا نے پیدا کیا, وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئی. لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ بڑے خدا کے ساتھ رہنے کے, شیطان آیا, وہ گناہ میں گر گئے اور وہ ناپاک ہو گئے. آدم بھی ناپاک ہو گیا, ہوا بھی ناپاک ہو گئی. ان دونوں کی اولاد پوری کی پوری بائبل میں لکھا ہے. ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تمام دنیا, یہ آیت میں بول رہا ہوں, تمام دنیا میں گناہ پھیل گیا. یہی وجہ ہے کہ آج چاہے کوئی کرسچن کے گھر پیدا ہو, چاہے کوئی روحانی کے گھر پیدا ہو, کسی کے, اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے, لیکن بچپن میں اس کے گناہ بڑے نہیں ہوتے, وہ بیج ہوتا ہے. تو بیج جب ہوتا ہے تو وہ درخت نہیں بنتا, لیکن جیسے اس کو لات ملتی ہے وہ آہستہ آہستہ پودا بنتا ہے, پھر درخت بنتا ہے, پھر جیسے لات ہوتے ہیں اس میں پھل لاتا ہے. ایسی گناہ کی سرشت جو ہے, جتنے بھی آدم کی نسل سے آتا ہے وہ سب گناہ گار ہیں. اس لیے بائبل میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اس لیے اب آپ کو پتہ لگ گیا ایک آیا. اور تیسری پیدائش کون سی ہے؟ آپ نے ابھی بولی ہے, یسوع مسیح کی. ہاللیلویا. وہ آدم کی نسل سے نہیں آیا, وہ خدا نے اوپر سے کلمہ بھیجا. خدا بیٹا جو کہتا ہے, جس کو ہم بیٹے کی شخص میں خدا نے اپنے آپ کو ڈاؤن کیا. باپ نہیں انسان بنا, رول قدس بھی نہیں انسان بنا, یہ دونوں شخصیات بھی خدا ہیں. ایسے کئی کہتے تہاڈا خدا تو تھلے آ گیا, اتنے تو کچھ بھی نہیں رہا. وہ بے سمجھ لوگ ہوں گے, مسیحی بھی اور غیر مسیحی بھی, جن کو سمجھ نہیں ہے. میں ان کو بیوقوف نہیں کہتا, بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں ہے, ان کو خدا کا مکاشفہ ہی نہیں ہے, خدا ان سے کبھی بولا ہی نہیں ہے, ان کے کوئی تجربے ہی نہیں ہے. ہمیں ان پہ ترس آتا ہے, رونا آتا ہے, غصہ نہیں آتا, نہ آپ کو آنا چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں. ہمارے کرسچن بھی ایسے ہیں, بڑے 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 عالم الٹ پلٹ باتیں کریں گے, بیوقوفوں والی باتیں. خدا کبھی قریب سے نہیں گزرا, کہتے جی ہم نے برانی پڑھی, یونانی پڑھی, تو خدا کو نہیں مانتے, خدا ہے ہی نہیں تھا, یہ تو جھوٹا فریڈ ہے. یہ سارے کے سارے بے سمجھ میں کہوں گا, میں کوئی سخت لفظ ان کے لیے نہیں بول سکتا. یہ مجھے پتا ہے کہ وہ بے سمجھ ہے, کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے شیطان نے, ان کی عقلوں کو اندھا کیا بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور اس لیے یاد رکھیں, اس دنیا کا خدا جو شیطان ہے اس نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو وہ بے وقوف, ان کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ یسوع مجسم کیسے ہوا. خدا بیٹے کی شخصیت میں مجسم ہوا تھا اور وہ برہ بننا تھا, اس کا خون بہا تھا. جب یسوع مسیح خدا ہے تو اس کا خون نہیں تھا, وہ روحانی شخصیت تھی, لیکن اس نے اپنے آپ کو جسم اختیار کر یہ بیٹا جو بڑھ رہا ہے. دوسری قربانی جو مشہور ہے, اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو آج آپ جیسے میرے جیسے عید پینتیکوس نہ تو منا سکتے, نہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے. عید پینتیکوس کب ہے؟ جب ہر فرد بشر پر روح القدس نازل ہو جاتا ہے. پہلے صلیب آئی, پہلے قربانی ہوئی, یسوع کی قربانی جب مکمل ہوگی, کامل ہو گئی, اور اس کے وسیلہ سے یسوع مسیح آیا. اس نے کہا تو نے پسند نہیں کیا, میں آیا ہوں تاکہ میں تیری مرضی کو پورا کروں, کیونکہ کوئی خدا کی کامل مرضی پوری نہیں کر سکا. یسوع مسیح نے, خدا نے مسیح میں ہو کر, یعنی بیٹے کی اس شخصیت نے زمین پر آ کر, انسان بن کر, برہ بن کر ہماری طرح کامل انسان بنا. اور میں نے شروع میں بتا دیا اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. پوری دنیا کی کتابوں میں ایک بندہ نہیں ہے جس کی توبہ کا ذکر نہیں ہے. کئیوں کو تو اتنی توبہ کا ذکر ہے, آپ پڑھیں, بڑے بڑے رسولوں کو بائبل میں پڑھیں, داؤد کو پڑھیں, زبور لکھتا ہے, روتا ہے, نبی تھا لیکن روتا ہے, چلاتا ہے جب گناہ کرتا ہے, اور کئی جگہ وہ روتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ ہر ایک کی توبہ کا ذکر آپ کو دنیا کی کتابوں میں ملے گا, لیکن ایک ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے, جس نے کبھی توبہ نہیں کی. تالیوں کی ضرورت نہیں ہے, میں آج کل منع کر رہا ہوں, یہ پلیز 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 میں منع کر رہا ہوں. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ آپ تالیاں بجائیں. چرچ میں کلام کو اندر لیتے ہیں, یہ میں منع کر رہا ہوں سب کو, کلام کے دوران تالیاں نہیں بجاتے, اندر سے خوش ہوتی ہے. کچھ سیاسی جلسہ اسی کرن دیں, اسی کو مقابلے کرن دیں کسی نال. ہم تو بائبل کی خدا کی آواز سن رہے ہیں, آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور اندر لیتے جائیں اور سمجھتے جائیں, کیونکہ اس کے بعد ہی آگ آنی ہے. قربانیوں پر آگ آتی ہے, قربانی کامل جب ہوگی تو اس پر آگ آتی ہے. اس لیے پہلے قربانی اور اس کے بعد یہ. اب آپ کو قربانی کی سمجھ آ گئی نا کہ ہم کس قربانی کو مانتے ہیں؟ ایک ہی کامل قربانی کو, جس کے لیے بار بار ہمیں برے بکرے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مبارک ہے وہ لوگ جو یسوع مسیح کی قربانی کو سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیتے ہیں, ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور ان کو نئی پیدائش مل جاتی ہے اور وہ روحانی طور پر زندہ ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ آج آپ کو پہلی قربانی, اور کس کی قربانی؟ یسوع کی قربانی. اب مجھے صلیب چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے خون بہانے کی ضرورت ہے. کہ میں بہا بھی دوں تو میں تو گناہ گار ہوں,
میں تو پہلے گالیاں دینے والا تھا، توبہ سے پہلے لڑائیاں کرنے والا تھا، اور بھی طرح طرح کے جو گناہ کر سکتے تھے اس عمر کے مطابق، بچپن سے لے کر 5-4 سال کے تو اس وقت سے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. گھر میں لڑائی زدام چھوٹے بڑے ترے، اور وقت کے ساتھ ساتھ گناہ کی بہت سی قسمیں بڑھتی جاتی ہیں اندر. یاد رہے کہ میرا خون کسی کو نہیں بچا سکتا، میرا اپنا خون مجھے بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ خدا کو ایک ایسے خون کی ضرورت جو پاک ہو، جو بے عیب برے کا ہو، جو بے عیب انسان کا ہو. اور وہ کون تھا؟ بولیے زوردار، آپ بول سکتے ہیں کون تھا وہ؟ خداوند یسوع مسیح ناصری. ہاللیلویہ. جو اس زمین پر رہا، جو قربان ہوا، اور پوری دنیا کو پتا وہ صلیب چڑھا، پوری دنیا کو پتا اس کا خون بہا. اس کے علاوہ عرب سے زیادہ لوگوں کو پتا ہے، کئی عرب ہو سکتے ہیں. عرب جانتے ہیں نا، کروڑ سے بھی اوپر ہوتا، 100 کروڑ سے بھی اوپر. آپ دیکھیں گے وہ گنا نہیں جاتا، ہم عام بندوں سے گنا نہیں جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ وہ وہاں پر خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لہو سے دھل چکے ہیں، اس لیے کامل قربانی ہو چکی ہے. اب جب بھی ہم نے جانا خدا کے پاس، ابھی ہم نے بھی جانا ہے آخر پہ دعا کرنے بغیر، تو کیا ہونا ہے؟ ہم یسوع کا لہو مانگتے ہیں. اور میرا یہ کم از کم 1000 دفعہ تجربہ ہو چکا ہے. جب میں آج کل لوگوں کو کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہتا رہا، کئی سال ہو گیا مجھے، جب میں یسوع کے لہو کو پکارتا ہوں، میرے اوپر کوئی بھی چھوٹا موٹا غلطی ہو گئے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، یہ سب بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. مجھے یسوع مسیح کے خون کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے یسوع کا لہو میں مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، خدا مجھے پاک صاف کر دیتا ہے. اور اس لہو میں اتنی قدرت ہے کہ ایک یسوع مسیح کے خون کا قطرہ ایمان سے لے کر، جب میں بدروحوں والوں پر، لشکروں پر، جادوگر جن کو جادو ہوئے ہوتے ہیں، تویز ہوتے ہیں، ڈالتے ہیں ایمان سے، تو ایک دم چیخیں مارنے لگتے ہیں، معافیاں مانگنے لگتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور تباہ ہو جاتی ہے ان کی طاقت، کیونکہ یسوع کے لہو میں قدرت پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ قربان ہو چکا ہے. ہاللیلویہ. آج ہم نے اس لہو سے برکت لینی ہے، پہلے لہو سے پاک ہونا ہے، اور پھر ہمارا حق بن جاتا ہے اس کا خون لے کر. پرانے زمانے میں خدا نے خاص سردار کہن، اور کہن جو وہ خون لے کر جاتا تھا سال بہ سال، یہاں بھی ہم نے پڑھا ہے، پھر وہ ہر روز جاتے تھے، پھر وہ خون لے کر جب وہ برے کا خون لے، وہ یاد کراتے تھے خدا تیرا برہ آئے گا، اس کا خون بہے گا، اس کے خون کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے. ہم ایمان لاتے ہیں آنے والے مسیحا پر، آنے والے برے پر، تیرے اس شخص پر جو تو بھیجے گا، تو انسان کو بھیجے گا، اور وہ قربان ہوگا، اور وہ کامل برہ ہوگا، اور وہ انسان ہوگا، اور وہ ہماری جگہ پر ہمارا عوضی بنے گا، سبسٹیٹیوٹ بنے گا، ہماری جگہ پر قربان ہو جائے گا، اور ساری دنیا کے لیے عوضی بن سکتا ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے. ہاللیلویہ. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا ہوا ہے. جتنے بہن بھائیوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے، جو مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ چاہے کسی مذہب سے ہیں، کسی تعلیم سے ہیں، کسی بائبل کی تعلیم سچی تعلیم ہے، بائبل کے تعلیم کا تجربہ ہو جاتا ہے. جب لہو ہم ویسے ہی بولتے ہیں، ہم تو کوئی بکرا نہیں چڑھاتے، ہم تو کوئی ذبح نہیں کرتے، اور جب جو خدا کا برہ ذبح ہو چکا ہے یسوع مسیح کو قبول کرتے اور اس کے لہو کو استعمال کرتے، تو خدا کا روح ہم پر آنا شروع ہو جاتا ہے، خدا کی قدرت ہم میں آ جاتی ہے، خدا کا مسا ہم پہ ٹھہر جاتا ہے، خدا کا روح ہمارے اندر آ کر نبیوں کی طرح بڑے بڑے کام کرنے شروع کر دیتا ہے. اور میرا تو اتنے تجربے ہیں کہ میں ان ساروں کو آج نہیں بول سکتا، ٹائم کم ہے، میں نے پوری ٹیچنگ دینی ہے. پہلا کام سمجھ آ گیا قربانی کی سب کو سمجھ آ گئی ہے. ہم کتنی قربانیاں مانگتے ہیں؟ ایک ہی بات ہے. وہ کیسی ہے؟ کامل ہے کہ نامکمل؟ وہ کامل قربانیاں. وہ ازلی ہے یا نہیں؟ ازلی کا مطلب شروع سے خدا نے پروگرام لایا ہوا تھا. آمین. وہ کس کی قربانی ہے؟ خدا کے بیٹے کی قربانی، جو انسان بن کر قربان ہوا. آمین. وہ یسوع کی قربانی ہے. اور اب ہمیں قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی بیٹا یسوع کا قربان، اس کو صرف ہم ایمان سے قبول کرتے ہیں، اور وہ قربانی کا ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی میں وہ قربانی کے وسیلہ سے لہو کام کرنا شروع کر دیتا ہے. خاص طور پر جب ہم شاعربانی لیتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہم اس کی موت کو یاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ مر جاتے ہیں، ہم دفن ہوتے ہیں اور مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں. جب ہم شاعربانی لیتے ہیں تو اس کے خون کو یاد کرتے ہیں، اس کی موت کو یاد کرتے ہیں. اور جب ہم اس کا شیرہ پیتے ہیں، اور جب ہم وہ روٹی توڑتے ہیں، تو وہ اس کے خون اور گوشت کا سمبل ہوتا ہے. ہاللیلویہ. تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارے اندر روح القدس کی قدرت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے کام کرنے شروع کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کوئی مشکل لفظ تو نہیں میں نے کہے، کوئی مشکل بات تو نہیں سکھائی. اب آپ کو قربانیوں کو پتہ لگ گیا. اب ایک قربانی اور بتاتا ہوں، پھر یہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم دوسرا شروع کریں گے کہ قربانی کے ساتھ ہمیں ملنا کیسا ہے. آئیے ہم نکالتے ہیں خدا کے کلام میں سے رومیوں کے نام پلوس خط، اس کا 12 باب. ایک اور قربانی بھی چاہیے خدا کو،
ایک تو یسوع کی کامل قربانی ہوگی، اس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمیں نجات ملتی ہے، ہمیں روح القدس ملتا ہے، ہماری خدا سے ملاقات ہوتی ہے، ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہم بحال ہو جاتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ میں سے جتنے ابھی تک نہیں خوش ہوئے، آج آپ نے یہاں سے خوش ہو کے جانا ہے، ہوا میں نہیں، ایمان کے ساتھ۔ یسوع سے لے کر وہ آ جائے گا، یا میں دعا کرنے لگا ہوں یہاں موجود ہے، وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ جو تیار ہوگا اس لہو سے دھل جائے گا، جو تیار ہوگا اس کے اندر سے یسوع ابلیس کے سارے کام ختم کر دے گا، اور جو تیار ہوگا، ایمان لائے گی یا لائے گا، اس کی زندگی میں خدا کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روح القدس بھی ملے، ہاں، کیونکہ میں نے کیا کہا ہے، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پہلی کیا ہے؟ قربانی۔ مسیحیت میں مسیح کی قربانی اور ایک ہی قربانی اور کامل قربانی، وہ کیا ہے؟ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ بولو، وہ یسوع کی قربانی ابدی کا کیا مطلب؟ ہمیشہ تک۔ آسمان پر بھی جب وہ گیا یوحنا، اس نے دیکھا وہاں برہ، وہ سمبل کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ یسوع مسیح خدا کا برہ، یہ مورے کھول سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ آسمان پر بھی جب ہم ہوں گے تو لہو کی وجہ سے یسوع نے بہایا ہے، اس برے کی وجہ سے ہم آسمان پر پہنچیں گے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اگر ہم گناہ گار ہوں گے، مسیح کو قبول نہیں کریں گے، تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم گناہ گار رہیں گے، چاہے مسیحی ہوں چاہے غیر مسیحی گناہ گار ہوں، جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے، چاہے ایماندار بن کے پھر گناہ میں چلے جائے، وہ بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہ میں لت پت کر لیا ہے۔ لیکن جو یسوع کے لہو پر بھروسہ رکھتے ہوئے پاک زندگی حاصل کریں گے۔ اب خدا نے ہم سے ایک ڈیمانڈ کیا ہے، آپ چاہتے ہو کہ وہ جو قربانیوں پر آگ نازل تھی، میں آپ پڑھ کے سناؤں گا ابھی آپ کو۔ جب قربانی کرتے اس پہ آگ آتی تھی اوپر سے، اور آگ جو ہے وہ روح القدس کی ایک تجربہ ہے، روح القدس کی آگ کا ایک تجربہ ہے، اور بے شمار اس کے تجربے ہیں، لیکن ساری ٹیچنگ نہیں میں دے سکوں گا۔ لیکن آئیے ہم جلدی جلدی چلتے ہیں۔ اب آپ کی باری، میری باری آ گئی ہے، میرے پیچھے آپ نے بولنا ہے رومیوں کے نام، پلوس خط اس کا 12 باب میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اور آپ میرے پیچھے بولو گے۔ 12 باب اس کی پہلی آیت، رومیوں 12 باب اس کی پہلی آیت، میرے پیچھے بولیں گے۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ پہلے نمبر پر وہ پالوس رسول ان کو خدا کی رحمتیں یاد لاتا ہے۔ آپ پر رحم ہوا ہے، پہلے تم پر رحم نہیں ہوا تھا جب گناہ گار تھے، لیکن جب سے خدا کا فضل ہو گیا، ہم نے یسوع کو قبول کیا، اس نے مجھ پر فضل کیا، اور فضل پر فضل کرتا ہی جا رہا ہے۔ 56 سال ہو گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہر روز اس کا فضل، اس کی رحمتیں میری زندگی میں کام کرتی ہیں، آپ کے بھی کرتی ہیں، تمام ایمانداروں کے کرتی ہیں، تمام سچے مسیحیوں کے کرتی ہیں، ان کے گھروں میں کرتی ہیں، ان کے خاندانوں میں کرتی ہیں۔ آمین۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں رحمتیں یاد لا کر تم سے کیا کرتا ہوں؟ التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، روب نہیں پوندا، غصے نہ نہیں بولتا ہے، تینوں نہیں پتہ میں سینئر پاسٹر ہوں، پتہ تینوں بشپ آیا ہے، سدا ہے، میں آ رہے ہیں، چھدے ہو کے ذرا سے پیچھے کرو۔ وہ یہ والے نہیں خادم ہوتے، خادم ہوتے ایسے کر کے، کوئی گل نہیں بہن جی، آپ ادھر کھڑی ہیں، ذرا ایکسکیوز می، میں ادھر سے گزر جاتا ہوں۔ وہ اسٹیج تو آ کر روب نہیں پاؤندے، میں کئی پادیاں ویکھیا، ساڈے پنڈ چ ایک پادی ہوندا سی، ایڈیاں بھੈਣਾਂ ماواں دیاں اسٹیج تے گالا آیت پڑھ کے بھੈਣਾਂ دی گالا شروع ہو جاتا سی، کہندا مخالفاں نوں انج کر داں گا۔ میں چھوٹا جہا سا، مینوں سارا یاد ہے، ایڈیاں گندیاں گالاں اسٹیج تو کڈن ڈیا ہوندا، ویکھ لاں گے مخالفاں نوں۔ اب میں کہا چنگا کلام ہے بھئی جی، اسی بھی یہو جہے ہو جانا سی۔ شکر ہے خدا نے ساڈے تے رحم ہو گیا، ہم نے سمجھ لیا۔ خدا کے خادم کیا کرتا ہے؟ التماس کرتا ہوں۔ کیا التماس کرتا ہوں؟ کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو۔ کیا کرو؟ اپنے بدنوں کو، او بھائیو تسی بول لو کون سی قربانی؟ آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے بدنوں کو کیا کرنا ہے؟ خدا کے لیے اس کے مذبح پر رکھنا۔ میری سادہ دیاں بھینوں تے بھراؤ جڑے نہیں سمجھتے اردو زیادہ، میں تو سادہ ہی بولنا ویسے، لیکن پھر بھی پنجابی چ دس دینا، تسی اپنے والا بدن، اپنا شریر، انہاں دی میں انڈیا دی بولن ڈیا پنجابی، انہاں دی اینوں شریر کہندے نے، شریر دا مطلب بدن۔ اور تہاڈا شریر جیڑا یا تہاڈا بدن جیڑا آ، اینوں تسی خدا دے مذبح تے اج رکھنا ہے۔ آمین۔ تے کنے کنے رکھنا ہے؟ ہاتھ نہیں بگانا، کنے کنے رکھنا ہے؟ سب نے رکھنا، میں بھی رکھنا۔ آمین۔ کیونکہ میں آگے پڑھنے لگا، آگے پھر آگے جائیے نا۔ آج کے آپ کہتے ہیں 35 کوسٹ ہے، اسی جی عید مناؤنا آیا، تو عید تو پھر عید نہیں ہوتی ہے نا، روح القدس نا، تو جب روح القدس نہیں آیا تو پھر عید کا دی ہے۔ تو یہ روح القدس آج بتانے لگا ہوں۔ ہاللیلویہ۔
کیسے آئے گی؟ ہم نے اپنے بدن آج دوبارہ خدا کے مذبح پر رکھنے ہیں اور یسوع کے لہو سے پاک اور کہنا خداوند یہ تیرا ہے، میں اپنی روح بھی، اپنی جان بھی، اپنا بدن بھی، اپنی پوری شخصیت تیری صلیب کے نیچے تیرے مذبح پر رکھ دیتا ہوں۔ آمین۔ جب ہم خدا کے جیسی وہ رکھتے تھے قربانی مذبح پر، جب آپ رکھیں گے ایمان کے ساتھ، ہماری سب گیمیں کس سے ہوتی ہیں؟ ہمارا سارا کام کس سے ہوتا ہے؟ بائبل کے ایمان کے ساتھ۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد پاور آتی ہے اور پھر موجزے ہو جاتے ہیں، پھر تجربے ہو جاتے ہیں، پھر قدرت آ جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ سارے وہ سارے نے سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ایک کبھی نہ آج ہوئے جڑا اپنے آپ مذبح تے نہ لیا ہوئے۔ یہ تو اسی دعا کر لگیں گے سادہ پنجابی چ کر لو، اردو چ کر لو، انگریزی آتی ہے بہت اچھی نہیں آتی، اردو اچھی، انگریزی کر لو، خدا نو ساریاں زباناں آندیاں نے۔ اور جدو تسی اپنا آپ رکھو گے، پھر میں کہہ رہا ہوں قربانی کے اوپر آگ آتی ہے۔ بولیے کس کے اوپر آگ آتی ہے؟ آج اسی بڑا سن رہے ہیں نہیں، پاکرو جا غیر زباناں ہوندیاں، آگ ہوندی ہے، فلانا ہوندا ہے، تو وہ آپ کا قربانی کے اوپر آگ آتی ہے۔ آمین۔ جتنی زیادہ ہم قربانی کریں گے خدا کے لیے، وہ ہمیں بکرے شکرے کی ضرورت ہے، ہمیں لال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی ٹانگ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آرام سے سچے دل سے اپنا آپ اس کے حضور میں دے دینا ہے اور ایمان کے ساتھ اس کے مذبح پر رکھ دینا ہے۔ آمین۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یہ والی جو قربانی ہے یہ کیسی ہوتی ہے؟ جو ایسی قربانی جو پاک ہے۔ کون سی قربانی دینی ہے؟ اپنے بدنوں کو یسوع کے لہو سے پاک کر کے، ایمان سے کہنا یسوع اپنے لہو نہ منو تو دے۔ میں بھی جدوں بھی خدا کو آنا میں کہنا یسوع ایک باری پھر اپنے لہو نہ میری روح نو، میری جان نو، میرے بدن نو تو دے۔ ایک منٹ لگتا ہے ایمان لے آؤ، اس سے وقت ہی خدا پاک کر دینا ہے۔ کئی دفعہ میرا جسم تھکیا ٹوٹیا ہوتا ہے، یا کوئی کمزوری ہوتی ہے، یا کوئی درد ہوتی ہے، جی میں یسوع دا لہو مانگنا ہے، میرا سارا بدن ہی جی طرح نو نیا ہی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ لہو سانو دھو دینا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلی گل کہ خدا پاک قربانی چاہتا ہے اور ہم نے بھی اپنے آپ کو اس کو دینا۔ دوسری بات کہتا ہے وہ زندہ قربانی ہے۔ ایسی نہ جو زندہ ہے، وہ زندہ کی قربانی ہوتی ہے، مردے کی نہیں ہوتی۔ جو گناہ میں مردہ ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جب آپ توبہ کر لو گے روحانی طور پر زندہ ہو جاتے ہو، آپ کو نئی پیدائش مل گئی ہے۔ پہلے نئی پیدائش لینی ہے، پاک ہو کے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جانا ہے، پھر بیٹے بیٹیاں اپنی قربانی دیتے ہیں۔ ایک ایک منٹ لگتا ہے، سچے دل سے قبول کرو اسی وقت ہی۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، میرا خیال 2 یا 1.5 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا۔ میں نے دعا کی، میں رونے لگ گیا، میں نے یسوع کو دیکھا، وہ سلیپ پر چڑھا ہوا تھا، میں نے کہا تو بڑا گناہگار ہوں، میں تے رحم کر دے۔ تو انہوں نے کہا جا تیرے گناہ میرے لہو دی خاطر سارے گناہ معاف ہو گئے، تہاڈے نال بھی انج ہی ہونا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک منٹ لگتا ہے، جدو اسی خدا دے بیڑے بیڑیاں بن گئے پھر اسی زندگی ساڈے اندر آ گئی، ہن اسی زندہ قربانی چڑھانی ہے۔ آمین۔ وہ مردیاں دی قربانی منع ہے بائبل دے وچوں، وہ غیر قوم بھی نہیں کردے نے مردیاں دی قربانی، اسی نہیں کردے، اسی زندہ دی قربانی ماننے ہیں۔ کس کی زندگی؟ کس کی قربانی؟ بکرے کے چھترے کی؟ کس کی؟ اپنی قربانی۔ ہاللیلویہ۔ اور کس کے وسیلہ سے؟ یسوع کے لہو کے وسیلہ سے۔ قربانی کے اندر خدا کی تعلیم ہونی چاہیے، نمک ہونا چاہیے، خدا کی سچی تعلیم کے ساتھ۔ بائبل میں لکھا قربانی نمکین ہونی چاہیے، یعنی خدا کی تعلیم۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یہ ایک علیحدہ بھید ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ قربانی کیسی ہوگی؟ زندہ ہوگی، پاک ہوگی اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ پسندیدہ سمجھ دے ہو نا؟ وہ سمجھتے سارے سمجھتے ہیں، وہ کہندے نہیں ہے 4 بیٹے نے، یہ چھوٹا بڑا سارے دا پیارا ہے، انہوں پسندیدہ کہتا ہے، سارے انہوں پسند کرتے ہیں۔ تے جو ہے جڑی وڈی ہے 2 جنے پسند کر، 3 جنے تے لڑائی رکھتے ہیں۔ آ جڑا وڈا ہے نا یہ نال چاچا پسند کرتا ہے، پیو بھی پسند کرتا ہے، تے ماں تے دشمن بنیا آیا تو انہیں پسند ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہے پسندیدہ کا مطلب سمجھ آ گئی نا؟ پیارا، پسندیدہ۔ تسی جانتے ہو خدا دے پسندیدہ بن جاؤ، ایسی قربانی کریے جڑی خدا نو پسند آ جائے اج۔ ہاللیلویہ۔ اب جب یہ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی بہت اچھا گانا، اچھی عبادت ہے، میں یہ خلاف نہیں گاؤن دے، وہ عبادت کا ایک حصہ ہے، میں اس کے عبادت کے خلاف نہیں جو میں کلام سنا رہا ہوں، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، میں دعا کرنے کے خلاف نہیں ہوں، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، لیکن معقول جو خدا عبادت چاہتا ہے۔ آپ تالیاں بھی بجا لیتے ہیں، گیت بھی گا، میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جانتا ہوں، لاکھوں نہیں بلکہ ہوتا ہے اب تک بہت ہی لاکھوں کو جانتا ہوں میں، کیونکہ میں 35-36 سال سے بلکہ 56 سال سے میں گھر گھر جگہ جگہ جاتا ہوں۔ کئی لوگ دعا کرنے والے ہوتے ہیں، غیر زبانیں بڑی بولتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر پاکیزگی نہیں ہوتی، ان کے اندر پسندیدگی نہیں ہوتی، ان کی عبادت مقبول نہیں ہے۔
خدا کے کلام میں پڑھ لینا یسایہ پہلا باب. خدا کہتا ہے تہاڈیاں قربانیاں تو تمہیں نفرت ہے, تہاڈے ہدیاں تو وہ گناہ کے ساتھ مجھے قربانیاں پسند نہیں ہیں. مجھے تمہاری دعا کرو کہ میں نہیں سنوں گا. دعا بھی وہ کرتے تھے, وہ قربانیاں بھی چڑھاتے تھے. آپ کی مقبول عبادت کیا ہے؟ جب میری روح جان بدن, جب میری زندگی یسوع کی ہو جائے, جب میں خدا کے مذبح پر آ جاؤں, جب میں خدا کا ہو جاؤں. میں بہنیں کہیں گی میں خدا کی ہو جاؤں, بھائی کہیں گے جب میں خدا کا ہو جاؤں اور خدا میرا ہو جائے. بولیے سارے اپنے منہ سے بولیے, میری طرح بول سکتے ہیں آپ, بولیے کہ خداوند میری مقبول عبادت, میری صحیح ورشپ وہ ہے جب میں خدا کا ہو جاؤں. بہنیں کیوں ہو جائے, کہہ رہی میری نقل کر رہی ہے, دل تو نہیں بولن رہی. جب میں خدا کی ہو جاؤں. بہنیں کیا بولیں گی؟ جب میں خدا کی اور میں پاک ہو جاؤں, میں خدا کی پسندیدہ ہو جاؤں. بھائی بھی بولیں میں خدا کا پسندیدہ ہو جاؤں. ہاللیلویا. اپنا اپنا بولیے, خدا جب میں تیری نظر میں پسندیدہ ہو جاؤں. میری مقبول عبادت ہے. بولو یہ میری مقبول. آنکھیں بند کر کے کہو, ہاتھ اٹھا کے کہو, خداوند آج میں اپنے آپ کو نئے طور پر, ہر زبان کھلے. میں دیکھ رہا کچھ لوگ نہیں بولے, آنکھیں بند کریں اور ہر کوئی بولے. خدا کے خادم بھی بولیں, بیٹے بیٹیاں بھی بولیں, کیونکہ ہم سب کو ضرورت ہے آج نئے طور سے خدا کے مذبح پر آنے کی. کہ یہ پیارے یسوع میری روح کو, میری جان کو, میرے بدن کو اپنے لہو سے دھو ڈال. یسوع کے لہو سے مجھے پاک کر دے تاکہ میں خدا کا پسندیدہ ہو جاؤں. تیرا شکر ہو, تو نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے, تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں. اب میں اپنے بدن کو بھی تیرے کام کے لیے تیرے مذبح پر رکھتا ہوں. یہ میری مقبول عبادت ہے جس سے خداوند میں تیرا ہو گیا ہوں اور تو میرا ہو گیا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب خدا میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جب میں آج دعا کروں گا تیرے روح القدس کی آگ نازل ہو اس قربانی کے اوپر, تاکہ میں روح سے بھر جاؤں, میں قدرت سے بھر جاؤں, میں تیری خادمہ تیرا خادم بن جاؤں. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. خدا ہم تیرا شکر ہو. میں دیکھ رہا ہوں خدا تیار ہے بہت سی آگ نازل کرنے کو. آپ تیار ہو لینے کے لیے؟ آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں, ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا میں تھوڑا سا اس کا بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آج کا دن جو آج بالکل خدا نے ڈفرینٹ میسج دیا ہے. اور میں آپ کے پاس آ کر ہمیشہ کئی جگہوں پہ آ کے میں بہت خوش ہوتا ہوں, کیونکہ جب میں وہاں جاتا تو خدا مجھے نئی خدا جو ہے وہ تجربے دیتا ہے, نئے کلام دیتا ہے, نئے مکاشفے دیتا ہے, نئی تعلیم دیتا ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں. اب ہم قربانیوں کے تعلق سے صرف 2 حوالے ہمارے رہ گئے تاکہ آگ کو ہم سمجھیں اور آگ جو نازل ہوتی. 2 چیزیں آج آپ کو پتہ لگیں گی. جب آگ آئے گی تو ساتھ خدا کا جلال نمایاں ہوتا ہے. جب روح القدس کی آگ آتی ہے, خدا کی آگ آتی ہے. ابہار کی کتاب اس کا 9 باب 22 آیت. آپ میرے پیچھے بولیں گے. اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی. تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا. اتنے لوگ ہیں, آواز نہیں ہے کافی. آپ کلام بولنے سے آپ ایمان لاتے ہیں, آپ کلام بولتے ہیں تو معجزے ہوتے ہیں, برکت ہوتی ہے. اس لیے آپ میرے پاس پھر دوبارہ میں پڑھوں گا ایک حوالہ, میرے ساتھ پڑھیے. یہی ہے. اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی اور خدا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا. اور موسیٰ اور ہارون اور خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی. اب سب نے اونچی آواز میں بولا, تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بسم کر دیا. لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے.
आमीन। जब कुर्बानी, इसमें 3 बातें बड़ी जरूरी हैं। मूसा ने, हारून ने उनको बरकत दी। जब हम आपके लिए दुआ करेंगे, पहले हम अपने लिए करेंगे, हमारे ऊपर आ गया कि फिर आपके लिए दुआ करेंगे। जब मैं दुआ करूंगा और हम सब दुआ करेंगे, आपके ऊपर आग आ जाएगी। आप चाहते हैं रूल कुदस की आग आज भी आए? आप चाहते हैं आप रूल कुदस से भर जाओ? अपने अंदर से कम्प्लेक्स निकाल दो, पचीदगी निकाल दो। ऐ मत कहो कि नहीं जी मैं तो नहीं पढ़ा, मैं तो गरीब हूं, मैं तो दुआ नहीं कर। अरे भाई, यस्सु की वजह से आपको गिफ्ट मिलना रूल कुदस का, और वो रूल कुदस आग से नाज़िल होता है, कामलों पे नाज़िल नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, क्या मैंने बोला है? कामल लोगों पे रूल कुदस नाज़िल नहीं होता। वो कामलों पे भी हो सकता है, लेकिन हम कामल होंगे तो फिर नहीं रूल कुदस मिलेगा। फिर रूल कुदस की क्या जरूरत है? जब मैं पहले ही सही हो गया, सिर्फ यस्सु के लहू से धुले हुए लोगों पर रूल कुदस नाज़िल होता है। हालेलुया। बोलेंगे, अपने लिए बोलें कि मैं यस्सु के लहू से धुल चुका हूं। बहने कहेंगे मैं धुल चुकी हूं। मैं पीछे से आवाज नहीं आती, मेरे के लिए ये नहीं धुले हुए हैं, क्योंकि ये मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, बोलते नहीं, मुझे आवाज नहीं आती हैं। आप बोलें, कलाम बोलें, मैं यस्सु के लहू से, हालेलुया। और इस वजह से मैं खुदा के मज़बा पर हूं और मुझ पर रूल कुदस की आग नाज़िल होगी। वो मेरी वजह से नहीं होगी। कैसे होगी? अभी मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूं। लिखा हुआ गिफ्ट मिलेगा आपको। गिफ्ट का मतलब नाम। कौन सा नाम? और प्राइज नहीं, प्राइज होता है भज्जो दौड़ो, मुकाबला जीतो, फिर तुम मेडल मिलेगा, प्राइज कही है। गिफ्ट होता है मुफ्त में, सिर्फ आपने ईमान लाना है और खुदा से मांगना है। आमीन। ये नहीं शक करना कि नहीं जो उन्होंने मिल सकता मुझे नहीं मिल सकता। अभी हम पढ़ते हैं, आग नाज़िल हुई और फिर उन्होंने उनको बरकत दी, और क्या ज़ाहिर हुआ? खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम खुदा का जलाल देखें। आज ये आखिरी 1-2 आयत पढ़ के हम दुआ करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम दुआ करने वाले हैं और बहुत कुदरत आने वाली है। आपको ये पता होना चाहिए, जो तैयार है वो बरकत ले जाएगा आज, और बाद में शिफाओं के लिए दुआ नहीं होगी, वो बरकत की कुदरत आनी है। रूल को तो सारा कड़क करके बहुत कुछ ठीक हो जाता है, उससे बस मिनट भी नहीं लगता, क्योंकि मुझ साथ तो रूल कुदस ने करना है। जब आपको रूल कुदस मिल जाएगा, वो आपके अंदर आएगा, आप ईमान लाओगे, खुदा आपको शिफा भी दे देगा, आपको नेमतें भी दे देगा, आपको और भी बरकत दे देगा। हालेलुया। अब आपको पता, आज के दिन के हवाले से लिखा हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूं। माल 2 बाब, जब ईद पैंती को उसका दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, और हम भी एक जगह जमा है कि नहीं है? कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हम भी जब दुआ करेंगे, यहाँ अजीब किस्म की पावर आएगी। जो आंखें बंद करके सच्चे दिल से दुआ करेंगे उनको पता लगेगा, क्योंकि ये रूहानी बरकत है। ये रूहानी बरकत रूहानी आलम में आती है। अगर आप देखते रहोगे, प्रवचन में देखते रहोगे, वीडियो में देखते रहोगे, उधर देखते रहोगे, नया कपड़ा पाया, किसी को कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। मैं आपको बता देता, ऐसे होता है कि इसको रूल कुछ मिल जाता है, इसको नहीं मिलता, क्योंकि वो अपना लगा हुआ है, वो दुआ कर रहा है, वो रूल कुछ ले जाता है, उसको मुआवजा हो जाता है। साथ वाली का नहीं होता, साथ वाले का नहीं होना, क्योंकि तुम बच्चियां च लगे हो, तुम इधर उधर गला च लगे हो। ध्यान न सुन लो, सब के सब एक थे और एक दिल होकर वो दुआ कर रहे थे, इससे पहले लिखा हुआ है। और जब वो दुआ कर रहे थे तो लिखा है कि फिर क्या हुआ, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कितनों पर ठहर गई? पाक रूह कितनों के लिए आएगा? तो कितने लिखा है? आगे सुनिए ध्यान से, आगे लिखा, और वो सब रूल कुदस से भर गए। क्या हो गया? सब रूल कुदस से। जब हम मांगेंगे, प्यासे होंगे, एकदम से पाक रूह की कुदरत आपको खुश कभी आपको तो खुशी आ जाए, हो सकता है आपके आंसू बने, हो सकता है आपको कंट्रोल ही ना हो आपसे, ऐसे कुछ होना शुरू हो जाए। तो ये पाक रूह है कई चीज़ों में। कईयों को गर्म लगेगा, कईयों को ऐसा लगा पता नहीं क्या, लेकिन आंखें बंद करके दिल से, क्योंकि आंखें हम इसलिए बंद करवाते हैं कि लोगों का ध्यान नहीं खुदा की तरफ लगता, क्योंकि वो इधर उधर देखते रहते हैं, फूल देखते रहेंगे कि ने दे 5 ने के 7 ने, तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि आप तो फूल देख रहे हो, ये तो आपने कब से देख रहे हो। जो लोग अपना पूरा ध्यान खुदा पर लगाएंगे, चाहे मेरे पीछे बैठे हैं चाहे आगे बैठे हैं, उन पर खुदा की आग आएगी। आप ईमान रखते हैं? जब हम कलाम पर अमल करें, कलाम झूठ नहीं बोल सकता, लिखा है वो सब के सब उससे भर गए। लिखा है मेरे पीछे बोलिए जरा, और वो सब रूल कुदस से भर गए। कितने लोग भर गए? सब भर गए। तो अगर सब भरोगे तो सबको बरकत मिलेगी, तो अगर 5 ही भरेंगे तो 5 ही बरकत मिलेगी। सब के सब भर गए और गैरतबान बोलने लगे। क्या बोला है मैंने? गैरतबान किसने बोलनी है? किसने बोलनी है? रूल कुदस ने या मैंने? ये क्या लिखा हुआ है? भर गए बोलने लगे। रूल कुदस नहीं गैरतबान बोलता। आपको ये भाई जी नवी गाली सुनी तो नवी सुन लो, सीख लो। और रूल कुदस गैरतबान नहीं बोलता।
آپ کہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, سارے سارے بھائیاں سکھایا, ساڑے فلانے مشن نے سن فلانے اسلام نے سکھایا فلانے. تو میں تو کہنا نہیں روح القدس غیرت میں نہیں بولتا. آپ کہیں گے پھر اسی کتوں بولیے. بالکل صحیح سوال ہے. میں کہتا بھائی تم نے بھیجا سی ہم دعا کرنے لگیں گے, رکو آپ نے غیر زبانیں بولنی ہے. آپ کے پرواسو میں تھوڑی نقل کرا, میں کتوں سیکھا, میں اپنے کو بولتا ہوں. آگے لکھا ہوا ہے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی, پاک روح آپ کو غیر زبان دے گا. آمین. انگلش میں بڑا پیارا لفظ ہے اٹرنس. وہ آپ کے اندر پاور دے دے گا, توفیق دے دے گا. آپ کے اندر یہاں پر ہو سکتا کہ کوئی غیر زبانیں ہیں, کئیوں کا منہ کھپڑ کرنے شروع کنٹرول نہ ہوئے, کئیوں دے کپ کپ آنے شروع, کئیوں دے اندروں اور کئیوں دے دماغ چ آواز آن گیا. وہ جڑی غیر زبان آئے گی بولنی تسی ہے. ایک کا فکر ہے تسی وہ جڑی آ رہی وہ اپنے کو نہیں بول, کسی دی نقل نہیں کرنی. میں بالکل پادری صدیق دی نقل نہیں کرنی, نہ میں نہ کسی دی کرنی. میں تے وہ بولنی ہے جڑی منو خدا نے دینی ہے, کیونکہ خدا کے کلام طرح طرح کی زبانیں, نئی نئی زبانیں. پرانے بھی سن لو, اور پرانیاں نہیں بولی جانیاں. کئی وہ رٹیاں ہوندیاں نے جس بار کھڑے ہونے گے وہی تین چار فکرے. کئیاں نے مینوں شکایتاں کیتیاں نے, ساڈیاں نہیں, پرانے بھائیاں دیاں کئیاں دیاں. وہ فلانے پادری نے 20 سال رہا, وہ جدوں بھی کچے کھڑا ہوندا سی تے جڑی بولدا سی وہ سال رٹی گئی, کیونکہ وہ تو تین دماغ 'ਚ چڑھ جاندے نے. روح القدس دی زبان نہیں ہوندی, وہ رٹی ہوندی ہے. پہلی روح القدس دتی سی, 2-4 بھی بول بول کے دماغ 'ਤੇ چڑھ گئی, وہی بول چھڈی, کوئی پاور نہیں. جدوں تسی نئی زبان بولو گے جڑی آ جائے گی تہاڈے سارے تے, تسی بات جانتے ہو کہ خداوند اج روح القدس دا بپتسمہ سان دے, روح سے بھر دے. اور روح القدس دی بہت اور بھی تجربے نے, لیکن اج دا تجربہ جڑا ہے بڑا مشہور ہے, کیونکہ کلیسیا دے ہر بندے واسطے خدا نے مقرر کیتا ہے. کتنے لوگ بولنے لگے؟ کیا خدا نے کہا 5 لوگ بولیں گے تو 10 نہیں بولیں گے؟ اور میں روح القدس کی نعمت کی بات نہیں کر رہا, وہ غیر زبان کی ایک نعمت بھی ہے, وہ فرق چیز ہے. یہ روح القدس کے بپتسمے کا نشان ہے. جب آپ کو پہلی دفعہ پاک روح نازل ہوتا ہے, آپ پر بپتسمہ ہوتا ہے پاک روح کا. پاک روح کا ہوتا ہے, پانی کا نہیں. پانی کا تو انسان دیتا ہے, یہ خدا دیتا ہے. آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ اس کے وسیلہ سے آپ کے اندر خدا کی قدرت اور دلیری اور پھر گواہی دینے کے لیے, خدا کا کام کرنے کے لیے ایک پاور آ جاتی ہے. اور جب آپ زیادہ دعا کریں گے یہ اور زیادہ بہے گا, یہ اور زیادہ قدرت آئے گی آپ پہ. آپ چاہتے ہو کہ آج خداوند آپ کو بھی روح سے بھرے. آج کا دن کون سا ہے؟ کون سی عید ہے آج؟ عید پینتیکوست. پینتیکوست سے کیا مراد ہے؟ جس دن خدا کا پاک روح زمین پر نازل ہوا تھا. اس کے بعد واپس چلا گیا, کہیں لکھا ہوا پوری بائبل میں؟ اور واپس نہیں کیا, وہ لامحدود ہے, ساری جگہ موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے. آمین. پچھلے دنوں میں بھی کام کرتا رہا, ہر میٹنگ میں کام کرتا ہے. لیکن آج پوری دنیا میں جہاں جہاں چرچ ہو چکے ہیں, آسٹریلیا وغیرہ ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کا ٹائم آ گیا ہے ہم سے 6-7 گھنٹے, اور ہم نے ان کا پہلے ہو چکا, ہمارے ہو رہے ہیں. کئی جگہ ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, آگے ہو رہا ہے, کئیوں کی شام کو میٹنگ ہوگی, امریکہ میں ہو رہا ہے. اور آخر میں آخرت پہ بھی گیا ہوا, جہاں جا کے ختم ہوتا ہے, جہاں جا کے 12 پورے گھنٹے کا فرق ہے ہمارے ساتھ. میں وہاں بھی گیا ہوا, وینکوور, بالکل اس سے آگے تھوڑا, بالکل. اور وہاں بھی ہو آج نازل ہوگا. آمین. جو چرچ تیار ہیں, جو ایمان لا رہے ہیں, کوئی چرچ بھی ہو جو خدا کے کلام پر ایمان لاتا اور چاہتا ہے کہ یہ پاک روح کی قدرت مجھے بھی ملے, کیونکہ یہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ یسوع نے کیا تھا. کیا کرو؟ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. وہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہیں دے گا؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا آپ یسوع کو دے دیا سچے دل سے. اب آپ نے شک نہیں کرنا, یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ پتہ نہیں مندا کہ مجھے ملنا کہ نہیں ملنا. آپ نے شک کریں گے تو خدا نہیں دے گا. یہ بائبل میں لکھا ہوا. شک کرنے والے کو خدا کچھ نہیں دیتا. جو ایمان لاتا ہے کہ خدا یہ میرا بھی حصہ, میں بھی اس کا تجربہ کرنا چاہتی ہوں. آمین. ہم تو آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ.